قديرا سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس جاری اساری ہے۔ پچھلے جمعے پہ بھی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی عظمت و فضیلت کے حوالہ سے عرض کیا تھا، اور اس جمعے پہ بھی پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی فضیلت اولیاء کرام کی عظمت کا ذکر کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم کو راستہ مانگنے کا جو حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے مانگو سیدھا راستہ، اور وہ راستہ جس راستے پہ میرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ پھر انعام یافتہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کا راستہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تمہیں راستے کے اندر کوئی دھوکہ نہیں کھانا پڑے گا، بلکہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ بغیر کسی سٹاپ کے سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ یہ صالحین، انبیاء، شہداء، صدیقین کا جو راستہ ہے۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور خاص ایمان والوں کو ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ڈرنے کے بعد تم جو میرے سچے ہیں نا بندے، ان کی صحبت میں چلے جاؤ، یعنی سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں سے یاری لگا لو، سچوں کے ساتھ دوستی بنا لو، یعنی جو صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے کا، سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سنگت ہے یہ بڑا معنی رکھتی ہے۔ ترمذی شریف کی کتاب الزہد کے اندر اللہ کے محبوب کا فرمان موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے، فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو بندہ ہے وہ اپنے یار، اپنے تعلق والے کے دین پر ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھنا تمہیں چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیا وہ اچھا ہے؟ ہم جس سے تعلق بنائے ہوا ہے، کیا اس کا معیار جو ہے، اس کا جو وقار ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے؟ یہاں پہ حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں سے کے پاس رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ دوستی بناؤ۔
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جن کی ساتھ تم نے دوستی بنائی وہی اسی دین پہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارا خاتمہ اسی دین پہ ہوگا۔ اب سچے جو ہیں، اللہ اکبر، ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو سچے کون ہیں۔ وہی جو ہر کوئی کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، تو اب سچے کون ہیں؟ اللہ کے ولی سچے ہیں، جن کا انعام یافتہ، جن کا راستہ جس پہ چلنے کا حکم ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ اور صالحین کا ذکر ہم نے کرنا ہے، صالحین کا ہی راستہ، ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی سنگت اختیار کرو۔ میرے جو اولیاء ہیں جن کے ساتھ میری محبت ہے اور جن کو مجھ سے محبت ہے، فرمایا ان کا راستہ اختیار کرو، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جامع البیان کے اندر آپ کا یہ بہت عظیم فرمان موجود ہے۔ آپ فرمانے لگے ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، وہی جو میرے رسول سے سوال ہوا پچھلے جمعے پہ، میں نے عرض کیا، پوچھا گیا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا، کونو مع الصادقین، سچوں کی سنگت اختیار کر لو، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی بیٹھک میں بیٹھا کرو، ان کے سامنے بیٹھا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کے چہروں سے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے چہرے رسول اللہ کی سنت کے تابع، رسول اللہ کی سنت کے جامع میں پوری طرح وہ ان کا سراپا ڈھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جن کی گفتگو سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہونا، فرمایا ان کی صحبت میں بھی بیٹھا کرو، جن کی گفتگو سننے سے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال دیکھنے سے، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا نماز پڑھنا، ان کا کھانا پینا سونا، ان کے اعمال دیکھنے سے تمہارے دل میں اگر عمل کی، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، سمجھ جانا یہ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اب تین چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، اور میں پہلے نمبر پہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے، دوسرے جن کی گفتگو سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ جن کے اعمال دیکھنے سے تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، نیک بننے کی طرف رغبت ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا کونو مع الصادقین، یہ سچے ہیں جن کے چہرے کو دیکھے بندہ مدینے کی ہوائیں یاد آ جائیں، جن کے چہرے کو تکنے سے رسول اللہ کا زمانہ یاد آ جائے، جن کے عمل کو دیکھنے سے بندے کو ایسے محسوس ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت کے تابع کام کر رہا ہے۔ ایسے بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے نقل کیا، آپ نے بھی اس طرف کونو مع الصادقین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ کونو مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا حکم ہے سچوں کی صحبت اختیار کرو، جو سچے ہیں، صالحین ہیں، میرے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کی سنگت اختیار کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں سچے دوستوں کو تلاش کرو، سچے دوست کو تلاش کرو اور ان کی پناہ میں اپنی زندگی بسر کرو۔ کوئی خاص بات تھی، کوئی عام بندہ نہیں، وہ ہستی فرما رہی ہے کہ جس ہستی اگر گلی میں آ رہی ہے تو اس راستے سے شیطان بھی ہٹ جاتا ہے جس راستے پہ سیدنا فاروق اعظم چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ سچا دوست تلاش کرو اور اپنی زندگی جو ہے نا اس کی پناہ میں گزارو. یہ جو پیری مریدی کا کنسپٹ ہے نا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں کوئی ہم ان سے کوئی اور لالچ ہے. اصل جو سب سے بڑا پیری مریدی کا کنسپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ وہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، صالحین کے اندر ان کا شمار ہے، ہم سے زیادہ وہ اللہ کے قرب میں ہے. ہم سے اس راستے پہ، جس راستے پہ چلنے کا حکم ہے، ہمیں حکم ہے وہ اس راستے پر ہیں. یہ لفظ توجہ سے سنیے گا، ہمیں حکم ہے اس راستے پہ چلو. اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہ راستہ جس پہ میرے انعام یافتہ میرے ولی چلے، نبی چلے، صدیقین چلے، شہید چلے. فرمایا اس راستے پہ ہمیں حکم ہے چلو. اور جو اللہ کے ولی ہے نا وہ اس راستے پہ پہلے سے چل رہے ہیں، اس راستے پہ پہلے سے گامزن ہے، اس راستے کا انہیں پوری طرح علم ہے. مثال عرض کروں، اگر یہاں سے ہم نے لاہور جانا ہو نا، ہم کوشش کرتے ہیں، راستہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہاں سے چلیں، یہاں آگے جائیں وہ سیدھا لاہور چلے جائیں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں اس ڈرائیور کو لے جائیں جو پوری طرح پرفیکٹ ہو، ایکسپرٹ ہو، راستے کے ایک ایک موڑ کو جانتا ہو، اس کو لے جاتے ہیں. حضرات گرامی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اس راستے پہ چلو جس راستے پہ میرے ولی چلے. وہ پہلے چل رہے ہیں. اگر ہم خود چلے، شاید کسی راستے پہ شیطان بیٹھا ہو، رائے راست سے بٹکا دے، کہہ دے یہ راستہ بھی ادھر جاتا ہے، یہ بھی ادھر چاہتا ہے، یہاں سے تو شارٹ کٹ جنت میں پہنچ جائے گا. حضرات گرامی، اللہ کے جو ولی ہیں وہ شارٹ کٹ نہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں نا اس راستے پہ دور تک شیطان کی کوئی رسائی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمادانی، قطب ربانی عام مصلی پہ بیٹھے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. اب دیکھنا اس راستے کے جو رائی ہے وہ کس مقام پہ ہوتے ہیں، انہیں پھر راستہ